السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لیٹسٹ ویڈیو. امید ہے آپ سب ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں گے. آج ہم نے جو کچھ نئی ہائرنگس کی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا اور کافی لوگوں نے سفارش وغیرہ کی جن کو منع بھی کرنا پڑا. لیکن جو آج میں اپنے ایسوسیٹس کو بیٹھ کے ایک بات بتا رہا تھا، جو بلکہ میں بتاؤں گا ایک کیس انفیکٹ ہم تیار کر رہے ہیں جس میں میں سب کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرنا ہے اور کلائنٹ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے کس طرح نکالنا ہے. ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے جو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم تو کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ، لیکن جب آپ کسی جونیئر کو یا اپنے ایسوسیٹ کو بالکل فریش انڈکٹی کو آپ بتاتے ہیں تو ان کی آپ کو ایکسائٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کام کتنے آتی ہے یہ چیزیں. تو اگر آپ کے پاس ایک فائل آئے جس کے اندر تمام ڈاکومنٹس آپ کو کلائنٹ دے کے چلے جائے کہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں، میں آپ کو اور پھر آپ مجھے بتائیں اور ہم میٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. میں اس کو ہمیشہ اپنی وکالت کے شروع کے دنوں سے میں نے اس میں ایک رول بنایا ہو کہ سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ جو انیشیل اپلیکیشن ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمارے کلائنٹ نے اپلیکیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اس جیسے ایک سوسائٹی کے اگینسٹ میں کیس تیار کر رہا ہوں، کافی جو ہے وہ ہائی لیول کیس ہے اور اس میں ہمارے پاکستان کے کافی امپورٹنٹ انڈسٹریلسٹ اور جو ہماری ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے ایسا ایسا میڈیا پہ اور باقی معاملات میں جب شیئر ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی پرائیویسی کی وجہ سے نہیں بتا سکتا، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اپلیکیشن دی تھی کلائنٹ نے وہ کس ڈپارٹمنٹ کو دی تھی اور اس کی ڈیٹ کیا ہے، اور اس پہ آپ ٹیگ کر لیں کہ یہ نمبر 1 اپلیکیشن. اس سے پتہ کہ چلتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ چاہتا کیا ہے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کو سمپل کرنے کے لیے کہ جب آپ بیٹھے ہوں کسی کلائنٹ آپ کو فرسٹ بریفنگ دے رہا ہے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ میں اگر جج ہوں اور میں آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہوں تو آپ مجھے 3 لائنوں میں بتائیں آپ کو کیا چاہیے. اس سے آپ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے اور کلائنٹ کی ڈیمانڈ آپ کے سامنے آتی ہے، کنفیوژن ساری فلٹر ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو جو آپ کو کلائنٹ ڈاکومنٹ دیکھے گا اس میں آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلی انیشیل اپلیکیشن کون سی ہے، تو اس اپلیکیشن کو ٹیگ کر لینا، اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس ڈیمانڈ پہ کیا عمل دخل ہوا. پھر سیکنڈ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اپلیکیشن کو انہوں نے کس بیس پہ دیا. مثلاً ایک اپلیکیشن دی تو اس اپلیکیشن کو اس اپلیکیشن کے اندر انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کس بیس پہ وہ اپلیکیشن کی مطلب لیگل گراؤنڈ اس اپلیکیشن کے کیا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کوئی پٹیشن بناتے ہیں کہ پہلے اپنے فیکٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو کلائنٹ کے اپلیکیشن دیکھیں گے، اس میں فیکٹس نکلیں گے، کلائنٹ سے میٹنگ کریں گے، وہی فیکٹس کو ویریفائی کر لیں گے، جو کنفیوژن ہے وہ میٹنگ میں آپ واپس ویریفائی کر لیں گے. میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں، اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے. میں نے پوری چیک لسٹ ایک ڈیولپ کی ہوئی اپنی ڈائری میں، لیکن آپ کو شارٹ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اپلیکیشن دیکھیں گے، اس میں سے آپ پوائنٹس نکالیں گے، پھر کلائنٹ سے میٹنگ جب ہوگی تو ان پوائنٹس میں جو کنفیوژن ہے اس کو کلیریفائی کریں گے تو آپ کے فیکٹس اسٹیبلش ہو جائیں گے. پھر ایگزیکٹ پریئر کیا ہے، کلائنٹ نے ڈیمانڈ کیا کی، جو افیکٹڈ بندہ ہے اس نے کیا ڈیمانڈ کی ڈپارٹمنٹ سے، وہ ڈیمانڈ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ سیکنڈ نمبر پہ نچوڑ کے نکال لینی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے. تھرڈ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ڈیمانڈ کے نیچے لیگل بیسس کیا ہیں. وہ لیگل بیسس یا لیگل گراؤنڈ وہ چیز ہے جو کلائنٹ کو نہیں پتہ ہوگی اور وہ آپ کو خود پتہ ہوگی. ایز اے لائر یہ آپ کا کام ہے ڈھونڈنا کہ اس کے پیچھے کوئی لیگل گراؤنڈ ہے بھی کہ ہوا میں ڈیمانڈ کی ہوئی. جیسے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ والے گھر میں دیوار بن رہی ہے اور میں چاہتا ہوں وہاں پہ دیوار نہ بنے، تو میں نے اپلیکیشن دے دی اپنے متعلقہ تحصیل آفس میں اور وہ دے دی، تو وہ اپلیکیشن کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپلیکیشن اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. اپلیکیشن تو دے دی، بات اس کی نہیں سنی جا رہی، لیکن وکیل کا کام ہے دیکھے کہ اس میں لیگل گراؤنڈ ہے اس اپلیکیشن کے پیچھے تو اس کے اسٹیبلش، تو پھر وہ کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ میں، ادروائز نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اپلیکیشن کیا تھی، ڈیمانڈ کیا تھی، تھرڈ پہ اس کے نیچے لیگل گراؤنڈ کیا ہے. لیگل گراؤنڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اس میں کلائنٹ آپ کی ہیلپ عموماً نہیں کرتے، کبھی کبھار کر بھی دیتے ہیں اگر پڑھے لکھے کلائنٹ ہیں، لیکن وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اپلیکیشن میں انہوں نے مانگا جی ہمیں یہاں پہ سیویج سسٹم دے دیا جائے. اس سیویج سسٹم کو دینے کی پروویژن آپ نے دیکھنی ہے کہ کہاں پہ ہے. کیا کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ ایسی ہے کہ ہر بندے کو سیویج سسٹم دیں، یا پھر کوئی ایسا لا بنا ہوا ہے اسپیشل لا ہے جہاں پہ دیں، یا پھر کوئی ایسی پالیسی بنی ہے گورنمنٹ کی جس پالیسی کے تحت ان کو دینا پڑے گا. تو وہ پالیسی، لا، کانسٹیٹیوشن یا پھر کوئی ایسی ایگریمنٹ کسی کے بیچ میں ہو تو آپ کو اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ ایک لیگل پوائنٹ تھا جس کو وائلیٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں اور اس اپلیکیشن کو عمل درآمد کراتے ہوئے ہماری ڈیمانڈ کو فلفل کیا جائے. یہ 3 پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو فائل میں سے آپ نے نچوڑنے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ نچوڑ لیں تو اگلی میٹنگ میں آپ کلائنٹ کو امپریس کر سکتے ہیں. تو امید ہے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے. اور پھر آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.